اللہ نے اپنے نبی کو اپنے محبوب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ یاروں کا جواب تھا نہ رشتہ داروں کا جواب تھا, کسی کا جواب نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک عورت 70 سال کی بوڑھی, پورے بال سفید ہیں, بولی حضور میں بھی جاؤں گی جنگ میں. تو کیا کرے گی؟ کہنے لگی زخمیوں کو پانی پلاؤں گی, مرہم پٹی کروں گی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. آج کل کی کچھ بڑی ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, مگر وہ بدبخت منحوس قسم کی بڑی ہیں جو بوڑھی ہو گئی, پیر ان کے لٹکے ہوئے مگر پاؤں کو پریشان کر رہی ہیں. ان بدتمیز بڑیوں کہہ رہا ہوں توبہ کر لو, مرنے والی ہو. میاں بیوی ذرا محبت سے بات کر لیں تو پھر پیٹ میں درد ہے, پھر کوئی صورت لگائے گی, کوئی جگاڑ جھوٹ ووٹ بول کے کسی طرح سے جھگڑا کرائے گی. حضور فرماتے ہیں جو میاں بیوی میں جھگڑا کرائے اس پہ لعنت ہے, چاہے وہ ماں ہو, بہن ہو, بھائی ہو, کوئی ہو. یہ میاں بیوی میں جھگڑا کر. ایک لڑکی میرے پاس آئی تھی, دھیان سے سنا اس درد کو. کہنے لگی سید صاحب دعا کر دیں. میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی میری ساس مجھے بڑا ستاتی. میں کیا ہوا؟ کہنے لگے میرا باپ غریب ہے. پھر کہنے لگے وہ تانے دیتی ہے ہفتے میں 2 بار کبھی 3 بار, تیرا باپ کچھ نہیں دیا, تیرے بھائیوں نے کچھ نہیں دیا. کہا میرے بھائی مزدور ہیں. پھر میرا شوہر مجھے مارتا ہے, میں وہی رہتی ہوں, آتی نہیں کرنی, میں اپنے میکے والوں کو بھی نہیں بتاتی. کہا کیوں؟ کہنے لگے اس وجہ سے میرے باپ نے جب شادی کی تھی تو وہ قرضدار ہو گیا تھا, اب 2 بہنیں پہلے بیٹھی ہیں, بتاؤں گی تو باپ کو تکلیف ہو جائے گی, پٹتی ہوں, کٹتی ہوں. یار بیٹیوں سے بہت پیار کیا کرو. بیٹیاں پتہ نہیں کس کس کے پاس جائیں, کہاں کہاں شادی ہوتی ہیں, 18-20 سال اپنے گھر میں رہتی ہیں, ماں باپ خیال رکھتے ہیں, پھر کیسے کیسے ظالموں کے پلے پڑ جاتی ہیں. کچھ تو بہنیں بیٹیاں بتاتی تک نہیں ان پہ جتنے ظلم ہوتے ہیں. بہنوں کے گھر جایا کرو. جتنے بھائی بیٹھے ہو بتا رہا ہوں, جس بہن کے گھر بھائی نہیں جاتا نا وہ کمزور ہو جاتی ہے, اسے تانے بڑے ملتے ہیں, اسے تکلیفیں ہوتی ہیں. جب بھائی جاتا رہتا ہے, ٹیلی فون کرتا رہتا ہے, بہن کی عزت بنی رہتی ہے, اور تم سے کچھ چاہیے نہیں اسے. بیٹیوں کے گھر جایا کرو. بیٹی اپنے باپ کو یاد کرتی ہے. یار بیٹیوں کو کوئی بیچ دیتے ہو, شادی کے بعد جایا کرو, خیال رکھا کرو. میرے حضور اپنی بہن سے پیار کرتے تھے, صحابہ اپنی بہن سے, یار محبت کیا کریں اپنی بہنوں سے. آپ مجھے بتائیں مجھے آپ کون سا گھر اللہ کو پسند ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. جس میں ٹائلس لگی ہوئی نہیں, جس میں ماربل لگا نہیں, جس میں بڑے کچن باتھ روم بنے ہو, وہ گھر چلا. کون سا گھر اچھا ہے جس میں بڑے روم بنے ہو, جس میں بالکنی ہو, ہال بنا ہو؟ کون سا گھر اچھا ہے؟ وہ اڈانی کا گھر اللہ کو پسند ہے یا امبانی کا پسند ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں یتیم رہتا ہو, اس کا خیال کیا جاتا ہو, جہاں مظلوم کا خیال کیا جاتا ہو, جہاں عورتوں پر رحم کیا جاتا ہو, وہ گھر اللہ کو پسند ہے. بتاؤ جہاں یتیم کمزور بچی پہ ظلم ہوتا ہے, وہ گھر پہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ جہاں صبح سے لے کے شام تک تانے ملتے ہو, ان عورتوں کو سمجھاؤ. اور سنو, یہ عورت یہ کر رہی ہے بڑی ہے, اور اس زمانے کی وہ 70 سال کے بھی ہوا, حضور کے اوپر حملہ ہو گیا جنگ میں, تو اس نے دیکھا نا ام عمارہ تلوار سود کے کھڑی ہو گئی شیرنی کی طرح, بال سفید ہیں مگر ہاتھ میں تلوار لے کے. نبی نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی حضور آپ بالکل پریشان نہ ہو, میں عورت ضرور ہوں مگر جان دے دوں گی, آپ تک کسی دشمن کو نہیں آنے دوں گی. حضور کے اوپر حملہ کیا. اس عورت نے دیکھا تو ایک جتنے بھی کافر تھے بزدل ہوتے ہیں, ایک آیا جوان عورت پہ حملہ کیا, اس نے تلوار سے روک کے اس کا پیٹ پھاڑ دیا. دوسرا آیا اس کی گردن کاٹ دی, تیسرا آیا اس کی گردن کاٹ دی, یہاں تک کہ ایک کے پاس 7 آئے, 7 کو اکیلی بوڑھی عورت نے جہنم میں پہنچایا. بھگدڑ مچ گئی. کفار مکہ کے لشکر میں بولے بھاگو, ان سے نہ لڑو. کہا کیوں؟ کہ جب 70 سال کی ام عمارہ کا یہ حال ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے مدینے میں, سنو میری بہنیں, میری بیٹیوں کو سنا دینا, یہ بات پہنچا دینا, الگ سے یہ بات میرے گھر میں پہنچاؤ. بیٹیوں کیا سمجھتی ہو تم؟ تمہیں عزت حضور نے نہیں دی؟ کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے, کپڑے پہننے کی آزادی. اچھا ہمیں چاہیے آزادی, گھومنے پھرنے کی آزادی. اور گھومنے پھرنے کو کون منع کرتا ہے؟ مگر پردے میں گھومو پھرو کون منع کرتا ہے؟ اور تم سے میک اپ کرنے کو بھی کون منع کرتا ہے؟ مگر اپنے شوہر کے لیے جائز ہے, اور کے لیے تو حرام ہے نا. حالت فرماتے ہیں عورت جب اپنے مرد کے لیے سجتی ہے تو جتنی بار آئینہ دیکھتی ہے اتنے صدقے کے ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. مگر میری طرف تو دیکھیں, میں آپ سے غور کر رہا ہوں, میری طرف توجہ کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. عورت نماز پڑھ رہی ہے, سیابیہ,
نماز پڑھ رہی ہے، ایک عورت آتی ہے، کہنے لگی، وہ نماز پڑھ کے اس نے دعا مانگ رہی، کہنے لگی تیرا باپ شہید ہو گیا جنگ میں۔ باپ کی موت کی خبر بیٹی سے برداشت نہیں ہوتی، کچھ بیٹیوں کے تو دل کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں، بیٹیاں بہت پیار کرتی ہیں نا باپ سے۔ جب اس نے سنا نا باپ کی موت کی خبر ہے، میری بہنیں اور آپ بھی ذرا دھیان سے سنیں، باپ کی خبر ہے نا موت کی، تو ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کے بولی مالک میرے باپ کی شہادت قبول فرما لے۔ روئی نہیں، چیخی چلائی نہیں۔ پھر کسی نے کہا پوری بات تو سن لے، تیرا بھائی گیا تھا نا وہ بھی شہید ہو گیا، اب تو اس کا پورا جسم کانپ گیا، اب تو ایسا لگتا ہے جب جان نکل جائے گی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آنسوؤں کو روک رہی ہے، روکتے روکتے بولی اللہ بھائی کی شہادت قبول۔ پھر کسی نے کہا اور سن تیرا باپ بھی شہید، تیرا شوہر گیا تھا نا وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر اس نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ سجدے میں گر گئی، بولی مالک تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو نے مجھے ایک بار میں شہید کی بیٹی بنا دیا، شہید کی بہن بنا دیا، شہید کی ماں بنا دیا، اور شہید کی بیوی بنا دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ لوگ سمجھتے تھے چیخے گی، چلائے گی، جیسا کہ کوئی مر جائے تو عورتیں یہ بھی تمیز نہیں کرتی کون پردے والا آ رہا ہے، کس سے پردہ کرنا چاہیے، کو کیا پڑھنا چاہیے، چیختی چلاتی ہیں، بہمیں آتی ہیں بری آوازوں سے، بیکار طریقے سے، نماز پڑھتی بھی ہوتی ہے اس دن نہیں پڑھتی۔ سنیں اس نے نہ چیخی نہ چلائی، کچھ نہیں کیا، اٹھی۔ حضور فرماتے ہیں ایسی عورتوں پہ لعنت ہے اللہ کی جو آوازیں کر کے بیان کر کر کے بیکار سی باتیں کر کے روتی ہیں۔ ہاں دل کا درد کوئی روک نہیں سکتا، آنسو آ جائیں تو کوئی بری بات نہیں، ایسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یوں بری بات تو نہیں نا۔ حضور فرماتے دل کا درد اللہ کی طرف سے، زبان کا درد شیطان کی طرف سے۔ وہ کئی لوگ سمجھتے تھے، میری طرف دھیان دے، لوگ سمجھتے تھے اپنی بہن کے پاس اپنے باپ کی جنازہ دیکھے گی، جائے گی جا کے اپنے شوہر کی جنازے پہ گر جائے گی، اپنے بھائی کے جنازے پہ گر جائے گی، اور ایسی ہوتی ہے جا کر کے اپنے بیٹے کے جنازے کو دیکھے گی، جوان بیٹے کی لاش پڑی ہے، جوان بھائی کی لاش پڑی ہے، مگر نہ ادھر نہ گئی جدھر شہداء تھے، بلکہ جدھر اونٹنی پر حضور سوار تھے نہ ادھر گئی، اور نبی پاک کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی۔ حضور نے فرمایا تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا شوہر تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اللہ تجھے صبر دے۔ جب حضور نے یہ کہا نا آنکھوں میں آنسو لے آئی، حضور کی طرف دیکھ کے بولی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو پھر میرا سب کچھ سلامت ہے، میں تو آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ ٹھیک ہے نا یا رسول اللہ تو میرا سب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر واپسی میں اپنے باپ کے جنازے کی طرف گئی، کسی نے دیکھا پردہ ہے شوہر کے جنازے پہ، پردہ ہے بھائی کے، اور کہنے لگے پردہ تیرا ختم نہیں ہوا، باپ بھائی بیٹا شوہر سب مر گئے، کہنے لگی سنو میرے باپ بیٹے بھائی کو نہیں موت آئی ہے، مگر